اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ آیت مبارکہ کا ظاہر بھی سامنے ہے اور باطن بھی واضح ہے، تو پہلے ظاہری رخ کی وضاحت ہوتی ہے کہ تم جس زمین پہ موجود ہو، جہاں زندہ ہو، رہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ بنایا گیا ہے، جہاں تمہارے قدم قائم ہیں، اور دنیا کے اس گھر کی چھت یہ آسمان ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اور قدرت الہی کی عظیم نشانیوں میں اہم نشانی آسمان سے بارش کا نزول ہے۔ یہ پانی جو انسانوں کے علاوہ روئے زمین پر بسنے والی دیگر مخلوقات کی زندگی اور بقا کا بھی ایک اہم عنصر ہے۔ اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کی زندگی اور اس سے ہر طرح کے پودوں کی رویدگی اور انواع و اقسام کے درختوں کی نشو نما ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پانی صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اس کرۂ ارض پر بسنے والی ہر جاندار مخلوق کے لیے رب کریم کا عظیم انعام اور عطیہ ہے۔ پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، تو پانی کے ذریعے جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی مخلوق کی جسمانی ضرورت کے لیے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے رزق پھلوں، سبزیوں، اناج کی صورت میں مخلوق خدا تک پہنچتا ہے، تو یہ آیت کا ظاہری مفہوم۔ اور اب اسی آیت کا باطنی پہلو دیکھیے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ کہ جس رب نے انسان کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے، انسان کے نفس کو، اس کی جان کو ایک مقرر وقت تک کے لیے زمین میں مٹی میں ٹھکانہ دیا، یعنی زمین انسانی جسم، اور اس کے اوپر آسمان یعنی چھت، انسان کا من یعنی دل، یعنی قلب، یعنی سوچنے کا مقام، اور پھر آسمان سے پانی اتارا یعنی اللہ کا علم، اس کی آیات جو اس کی سوچ پہ نازل ہوئیں، اور اس میں سے کھانے کے لیے پھل نکالے یعنی روحانی غذا، روح کی غذا اتاری، تمہاری ہدایت کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے وہ خوراک نازل ہوئی کہ پھر ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل۔ جو ہدایات رب پاک نے تمہیں الہام کی، تمہارے اندر شعور رکھ دیا کہ دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، دونوں راستے ہی تمہاری آزمائش کے لیے ہیں کہ تم شکر گزار بندے ہو یا ناشکرے۔ تو اس راہ کو چنو جو رب پاک نے تمہارے لیے تجویز کی، اور تم جانتے ہو کہ کون سی راہ درست ہے اور کون سی غلط۔ تو اپنے رب کے ساتھ اپنے جسم کو خدا مت بناؤ، اس سے شرک مت کرو، اپنے رب کے حکم کے سامنے جسم کی خواہش کو ترجیح مت دو، کیونکہ یہ زمین بھی اسی کی عطا ہے جو اس نے تمہیں رہنے کے لیے دی۔ تم جس میں بس رہے ہو، عقل بھی اسی نے عطا کی، تمہیں آنکھیں، کان اور دل دیے جو مشاہدہ اور علم پہنچانے کے سبب ہیں۔ تو جو علم تم تک پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے،
جو روشنی دکھانے آئے سیدھے راستے کی، تو جو مردہ دلوں کو زندہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ علم پہنچا کہ وہ دل کی نگاہ سے حقیقت کو دیکھ لیں، تو یہ وہ پاک پانی ہے، وہ رزق ہے، وہ روح کی خوراک ہے جو آسمان سے یعنی رب پاک کی جانب سے انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے نازل ہوا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت، ہر نشانی اس میں ہدایت یا کسی گزرے واقعے کے اطلاع صرف ایک کہانی کی طرح بیان نہیں کی جاتی، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ساتھ انسان کی موجودہ زندگی کے لیے بھی ایک گہرا سبق موجود ہے، جیسے کہ یہ اب اگلی آیت مبارکہ، اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ یہ علم، یہ نشانیاں، یہ آیات ان کے قلب مبارک پہ رب پاک کی جانب سے نازل ہوئیں، یعنی ان کے شعور پہ جو حقیقت کے مشاہدوں کا انکشاف ہوا، جو ان کے قلب مبارک پہ الہام ہوا، وہ سب باتیں اگر انہوں نے خود سے بنا لی ہیں یا کسی اور سے سیکھ لی ہیں، اور یہ سب کوئی اور انسان بھی کر سکتا ہے، تو جاؤ کوشش کر کے دیکھ لو اور اس کوشش میں تم سب کو شامل کر لو۔ کوئی تمہاری نظر میں، تمہاری دانست میں بڑا قابل، بڑا دانشور، بڑا عالم، کوئی جن، کوئی انسان، تو تم سب مل کر کوشش کر لو۔ بنا رب پاک کی مدد کے تم کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم کوئی بھی چلے کاٹ لو، مراقبے کر لو، ریاضتیں کر لو، تم نہیں پا سکتے اس کا یہ فضل جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو انسان کی تیسری آنکھ، باطنی آنکھ کو کھول دیتا ہے، جو انسان کے قلب پہ نازل ہوتا ہے، یعنی سوچ، جو دن رات میں تم پر دن میں 60,000 خیال، 60,000 سوچیں جو انسان کے دماغ پہ اترتی ہیں، ان میں بھلائی کی سوچیں بھی ہوتی ہیں، برائی کے خیال بھی ہوتے ہیں، اور ان سے ہٹ کر کچھ الہامی خیالات بھی نازل ہوتے ہیں۔ یہ سب آسمان سے اترنے والے علم ہیں، جبکہ یہ ثمرات ہیں، یہ پھل ہیں، روح کی غذا ہیں۔ وہی کا سلسلہ تو رک گیا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، لیکن الہام کی، باطنی مشاہدوں کی، قلب کی آنکھ کی، علم لدنی کی جو غذا انسان کے قلب پہ اترتی ہے وہ خاص اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل اللہ کے کلام کے بغیر، اس کے حکموں پہ یقین کیے بغیر، اس کی ہدایات پہ چلے بغیر عطا نہیں ہوتا، اور اس کی عطا وہ جس پہ کرتا ہے اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو وہ رب جس پہ چاہے علم لدنی کا فیض جاری کر دے۔ تو اس آیت میں رب پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ آسمان سے کوئی علم، کوئی نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں اترا، بلکہ انہوں نے یہ سب خود کہیں سے بنا لیا، تو تم بھی کوشش کر لو، بلا لو اپنے حمایتی یا جنہیں تم اپنے معبود بنائے بیٹھے ہو، تو ان سے مدد مانگ کر دیکھ لو، پھر لے آؤ کوئی ایسی ایک بھی نشانی، اللہ کے سوا تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کیے بنا ساری دنیا کے انسان اور جنات بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں تو تم نہیں جان سکو گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر حقیقت والے سے جڑ نہیں جاؤ گے، اس کے کلام سے جڑ نہیں جاؤ گے تو حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ تو اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ،
ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو تم یہ کوشش کر کے دیکھ لو کہ رب جیسا کلام، اس کی نشانیوں جیسی کوئی ایک بھی نشانی بنا کر دکھا دو جو تم نہیں دکھا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ کہ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ تو کوئی بہت بڑی آیت، کوئی بہت بڑی نشانی، کوئی بہت مشکل صورت بنانے کو نہیں کہا، یہی کہا کہ ایک مکھی جیسے، کہ ایک مکھی جسے تم حقیر سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، تو جسے اللہ نے تخلیق کیا، اس کے سوا تم جن کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو کر لو اور بنا کر دکھا دو پھر یہ مکھی ہی۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب کائنات اللہ نے بنائی، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں، اللہ معبود نہیں، ہمارے بت معبود ہیں، تو پھر جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو ان کے ساتھ مل کر بناؤ ذرا ایک مکھی بھی، یہ ایک نشانی بھی، یہ رب کی ایک آیت بھی۔ تو تم اگر نہیں بنا سکے اور ہرگز نہیں بنا سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے، ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے حقیقت کے انکار کرنے کی وجہ سے تم پر پڑنے والی ہے۔ وہ آگ، وہ عذاب جو تیار ہے انسان اور پتھر دونوں کے واسطے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو نافرمان ہیں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ تو پتھر کیا ہیں، کون ہیں، کن کو کہا جا رہا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی سورہ انبیاء آیت 98 دیکھیے۔ بے شک تم اور اللہ کے سوا جو کچھ تم پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہوگے۔ تو تم یعنی انسان اور پتھر یعنی بت اور وہ دیگر بے جان اشیاء جن کو انسان معبود بناتا ہے، انہیں رب کے برابر بنا کر شرک کرتا ہے، وہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں۔ تو وہ انسان جو دنیا میں تمام عمر غیر اللہ کو معبود سمجھ کر ان سے دعائیں مانگتے رہے، اسی نادانی میں عمر گزار دی کہ یہ بت ان کے خدا ہیں، تو قیامت کے روز وہ اپنے انہی خداؤں کے ساتھ آگ کا عذاب چکھیں گے۔